آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ 2 اسباق میں فعل امر کے تمام صیغوں کو بنانے کا قاعدہ اور مثالوں کے ذریعے ان کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ خوب اچھی طرح واضح کیا جا چکا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی میں سوال و جواب کی شکل میں اسی قاعدے کی مشق کراؤں گا۔ آپ حضرات ہر سوال سن کر اپنے ذہن میں فوراً اس کا جواب تیار کر لیجئے، پھر ہمارا جواب سن کر اس کو درست کرتے جائیے۔ قتل یقتل کے معنی ہیں قتل کرنا۔ قتل یقتل کے معنی ہیں قتل کرنا، مار ڈالنا۔ اس فعل سے فعل امر کے جمع مذکر کا صیغہ بنائیے۔ اس فعل سے فعل امر کے جمع مذکر کا صیغہ بنائیے۔ جواب: قتل یقتل۔ قتل یقتل سے فعل امر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اقتلوا۔ قتل یقتل سے فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے اقتلوا۔ فعل مضارع تقتلون تھا۔ فعل مضارع تقتلون تھا۔ شروع میں حرف مضارع تا یا تے کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزۃ الوصل رکھ دیا گیا اور آخری نون الرفع کو حذف کر دیا گیا تو اقتلوا ہو گیا۔ آخری حرف نون کو حذف کیوں کر دیا گیا؟ آخری حرف نون کو اس لیے حذف کر دیا گیا کہ فعل امر کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور تقتلون میں نون متحرک تھا۔ جب نون کو فعل امر بنانے کی وجہ سے ساکن کیا گیا تو اس سے پہلے واو بھی ساکن تھا۔ اس طرح 2 حروف ساکن ہو گئے اور عربی میں بیک وقت ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ 2 ساکن حروف استعمال نہیں ہوتے، اس لیے آخری حرف نون کو حذف کر دیا گیا اور اقتلوا میں واو کے بعد الف لکھ دیا گیا جو پڑھا نہیں جاتا۔ یہ جمع کی علامت ہے۔ قرآن پاک سے اس فعل کی مثال سنیے۔ ارشاد باری تعالی ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اقتلوا یوسف، برادران یوسف نے آپس میں کہا یوسف کو قتل کر دو یا کسی جگہ پھینک دو تو تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم۔ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لا کر شامل ہو گئے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ جلسہ یجلسو، جلسہ یجلسو کے معنی ہیں بیٹھنا۔ اس سے فعل امر
واحد مؤنث کا صیغہ بنائیے اور اس کو مناسب جملوں میں استعمال کیجیے۔ جواب: جلسہ یجلسو، جلسہ یجلسو سے فعل امر واحد مؤنث کا صیغہ ہے اجلسی، اجلسی۔ فعل مضارع تجلسینا تھا، فعل مضارع تجلسینا تھا۔ شروع کے حرف تے کو جو حرف مضارع ہے حذف کر کے اس کی جگہ حمزۃ الوصل لے آیا گیا، اور تجلسینا کے لام پر، تجلسینا کے لام پر کسرہ یعنی زیر ہونے کی وجہ سے حمزۃ الوصل کو بھی کسرہ دے دیا گیا، اور آخری حرف نون کو حذف کر دیا گیا جو نون الرفع تھا اور سکون کی حالت میں تھا، اس لیے حذف کر دیا گیا، جس طرح تقتلون کے نون کو حذف کر دیا گیا تھا۔ اس طرح تجلسینا، تجلسینا سے فعل امر واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ اجلسی بن گیا، اجلسی۔ اجلسی ہونا یا آمنتو، اجلسی ہونا یا آمنتو، آمنہ تم یہاں بیٹھو۔ اجلسی وقرئی درسکی، اجلسی وقرئی درسکی، بیٹھو اور اپنا سبق پڑھو۔ ادخل الفصل واجلسی، ادخل الفصل واجلسی، درجے میں جاؤ اور بیٹھو، درجے میں جاؤ اور بیٹھو۔ اجلسی مع اختکی، اجلسی مع اختکی یا سعاد، سعاد تم اپنی بہن کے ساتھ بیٹھو۔ حافظہ یحفظو کے معنی ہیں حفاظت کرنا، کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اس سے فعل امر واحد مذکر اور جمع مذکر کے صیغے بنائیے۔ جواب: حافظہ یحفظو سے فعل امر واحد مذکر اور جمع مذکر کے صیغے ہیں احفظ اور یحفظو۔ احفظ واحد مذکر کا صیغہ ہے اور یحفظو جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ مضارع کے صیغے تحفظو اور تحفظون تھے، مضارع کے صیغے تحفظو اور تحفظون تھے۔ قاعدے سے تحفظو میں حرف مضارع تے کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزۃ الوصل رکھ دیا گیا، اور ذو کے ضمہ کو سکون میں بدل دیا گیا، اس لیے کہ فعل امر کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ اس طرح تحفظو سے احفظ ہو گیا، تحفظو سے یحفظ ہو گیا، اور تحفظون کی تا کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزۃ الوصل رکھ دیا گیا، اور آخری حرف نون الرفع کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ فعل امر آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے، اور نون کو ساکن کر دینے کے بعد واو اور نون دو حرف ساکن ہو گئے، اور عربی زبان میں بیک وقت دو ساکن حروف استعمال نہیں ہوتے، اس لیے نون کو حذف کر دیا گیا اور احفظو کے واو کے بعد الف لکھ دیا گیا جو پڑھا نہیں جاتا۔ اس طرح تحفظون سے احفظو، احفظو ہو گیا۔
احفظ سورۃ الاخلاص یا خالد، احفظ سورۃ الاخلاص یا خالد، خالد سورہ اخلاص زبانی یاد کرو۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں۔ احفظوا اموالکم، احفظوا اموالکم، اپنے اموال کی حفاظت کرو، ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ سامعین کرام، اعبد اور اعبدو، اعبد اور اعبدو فعل امر کے صیغے ہیں۔ یہ عبادہ یا عبودو سے بنا ہے، جس کے معنی عبادت کرنے اور پرستش کرنے کے ہیں۔ ان سے فعل مضارع کے صیغے بتائیے۔ اب تک آپ کو یہ بتایا گیا تھا یا آپ سے یہ طلب کیا گیا تھا کہ فعل مضارع سے فعل امر بنائیے۔ اب آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعبد فعل امر ہے اور اعبدو فعل امر ہے۔ اعبد واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور اعبدو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ آپ سے مطلوب ہے کہ آپ ان کے فعل مضارع کے صیغے بتائیے۔ تو جواب ہے کہ اعبد کا فعل مضارع تعبدو، اعبد کا فعل مضارع تعبدو اور اعبدو کا فعل مضارع تعبدون ہے۔ اعبد کا فعل مضارع تعبدو اور اعبدو کا فعل مضارع تعبدون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کو کچھ نفع دے سکتی ہے؟ مطلب یا مراد بتوں سے ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، اے نبی کہہ دو، کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا؟ اب ہم فعل امر کے چند صیغے بول رہے ہیں۔ بول رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہر صیغے کے فاعل کا تعین کیجیے۔ آپ ہر صیغے کے فاعل کا تعین کیجیے۔ احلق رأسک، احلق رأسک، تم اپنا سر مڈوالو، تم اپنا سر مڈوالو۔ اذهبا إلى المدرسة، اذهبا إلى المدرسة، تم دونوں اسکول جاؤ، تم دونوں اسکول جاؤ۔ افہموا دروسکم، افہموا دروسکم، تم لوگ اپنے اسباق سمجھو، تم لوگ اپنے اسباق سمجھو۔
اطبخ الطعام یا زینب، اطبخ الطعام یا زینب، زینب تم کھانا پکاؤ، زینب تم کھانا پکاؤ۔ اغسلن ثیابکن، اغسلن ثیابکن، تم اپنے کپڑے دھو لو، تم اپنے کپڑے دھو لو۔ ابھی آپ نے فعل امر کے جو صیغے سنے ہیں وہ مختلف صیغے ہیں، اس لیے ان کے اندر مضمر اور پوشیدہ ضمیریں بھی مختلف ہیں۔ غور سے سنیے، اب میں ان ضمیروں کو واضح کروں گا، نمایاں کروں گا۔ پہلا جملہ تھا احلق رأسک، احلق رأسک، تم اپنا سر مڈوا لو۔ احلق کے اندر ضمیر انت پوشیدہ ہے جس کے معنی ہیں تم، ضمیر انت کے معنی ہیں تم، اور یہی ضمیر اس فعل احلق کا فاعل ہے، اور یہی ضمیر اس فعل احلق کا فاعل ہے۔ دوسرا جملہ تھا اذهبا الی المدرسۃ، اذهبا الی المدرسۃ، اس جملے میں اذهبا کا فاعل الف ہے، اذهبا آخر میں جو الف ہے یہی اس فعل کا فاعل ہے۔ فعل امر کا یہ صیغہ مذکر اور مؤنث، فعل امر کا یہ صیغہ اذهبا جو افعلا کے وزن پر ہے، مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں یہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ یا تیسری مثال تھی افہموا دروسکم، افہموا دروسکم۔ افہموا کا واو افہموا کا فاعل ہے، افہموا کا واو افہموا کا فاعل ہے، یہی افہموا اس فعل کی ضمیر ہے۔ اطبخ الطعام یا زینب، اطبخ الطعام یا زینب، اطبخی کی یائے یا اطبخی کے آخر میں جو حرف یا ہے وہی اس فعل اطبخی کا فاعل ہے۔ یہ اصل میں تطبخینا تھا، تطبخینا، تم پکاتی ہو۔ حرف تے کو حذف کر دیا گیا جو فعل حرف مضارع ہے، اور آخری نون کو سکون کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تو تطبخینا سے اطبخی ہو گیا۔ اور آخری مثال یا آخری جملہ تھا اغسلنا ثیابکن، اغسلنا ثیابکن، یہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اغسلنا۔ اغسلنا کے آخر میں جو نون ہے وہی اس فعل کا فاعل ہے، اور اس نون کو نون النسوہ کہتے ہیں۔ یہ نون کسی بھی حال میں حذف نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ فاعل ہے، اور فاعل اپنے فعل سے حذف نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق تمام ہوا، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سعودی عالمی اردو نشریات